رہنے دو، کسی غریب کو دے دیں گے. کیوں؟ قرآن تو یہ کہتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں نہ دو. سبحان اللہ. محبوب چیز وہ ہم نے دیا بھی کیا؟ جو یہاں سے گھس گئی تھی جیکٹ کا کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا. نہیں، تجھ سے بڑا غریب کون ہوگا؟ جو پھٹے کپڑے غریب کو دے رہا ہے، تجھ سے بڑا غریب کون ہے؟ اس جرسی کی ضرورت یتیم کو نہیں، تجھے. خود پہن، اپنے بچوں کو پہنا. یہ عشق رسول نہیں. ہماری جیب میں 50 کے رکھے ہو. جب مسجد کی گولک میں ڈالنے کی باری آتی ہے تو سب سے پرانا نوٹ ڈھونڈتے. جی بے شک. ہاں 10 ہو یا 5 ہو 50 ہو، جتنے کا بھی ہو نا، سب سے پرانا نوٹ نکالتے. بھائی کون سا ڈالنا گولک میں؟ کہ چلو یہ ڈال دو. مجھے بتا 50 نئے ہوں کہ پرانے ہوں، چلنے تو ساری 50 میں نا. یہ تمہارے یہاں نیا نوٹ 55 میں چل جاتا ہو تو بتاؤ کچھ گڈیاں میں بھی لے کے آ جاؤں. 50 میں چلے گا نا 50 کا نوٹ؟ جی. 10 کا 10 میں چلے گا. لیکن ہم نے اپنی اوقات دکھائی ہے. سب سے پھٹا نوٹ نکال کر کے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں اچھے کے حقدار ہم ہیں اور گندے کا حقدار خدا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں. جب مسجد میں دینے کی باری آئے پرانا نوٹ نہ نکال، سب سے نیا نوٹ نکال اور کہتے یا رب نوٹ سارے ہی برابر ہے لیکن تجھے وہ دوں گا جو میری جیب میں سب سے بہتر نوٹ رکھتا. بے شک. سبحان اللہ. کہتے نئے جوتے لے کے آنا، یہ پرانے کسی یتیم کو دے دو. ہاں غریب کو دے دو کسی کو. وہ پرانی جرسی غریب، پرانے جوتے غریب کے. اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو جرسی نہیں دینے کو تیار نہیں، گلا کٹا دے گا. آئیں گے مونگ پھلی بیچنے کے لیے غریب، پیسے والے اندر بیٹھ کے حکا چل جا اور کہہ رہے کون ہے؟ کہ جی مونگ پھلی بیچ رہا ہوں. لا کتنے کی دیے؟ تم بستر میں لیٹے لیٹے مونگ پھلی تلواتے ہو اور نہ اس کے کپڑوں پہ نظر نہ اس کے جوتوں پہ نظر. اور وہ جو دو پیسے کے لیے بزنس کرتا اس سے 2 مونگ پھلی کے لیے لڑ جاتا ہے یہ امیر. جی ہاں. کہ 3 دانے اور ڈال، 2 اور بڑا، کم تو لیا، شرم کر. حیا نہیں چاہیے ہمیں، حیا. ہم غریب سے 3 مونگ پھلی بڑھا کے لیتے ہیں. تجھ سے بڑا غریب کون ہوگا جو غریب سے بھی بھیک مانگنے پہ لگا پڑا ہے. جی بے شک. خود فیصلے کرنا اپنے. میں نہیں کہتا میں اچھا ہوں. مجھ پہ لازم ہے میں اپنے بارے میں سوچوں. جب دوں تو کیسے دوں. فوٹو چھپتے ہیں یوسف بھائی، 1 کیلا تھا 3 نیتا کھڑے تھے. غیرت آنی چاہیے ہماری قوم کو. 3 کیلے، 3 نیتا 1 کیلا. ایسا لگ رہا تھا یہ کیلا نہیں دے رہے ہیں، ہندوستان کی پوری عرضی ناپ کے دے رہے ہیں، یہ تو لے جا. تماشا بنا رکھا ہے. کچھ امیروں کو شوق ہوگا نمائش کا، کمبل بھی بٹیں گے. دیکھنا بھی شروعات ہے سردی کی. جی دیکھنا 1 کمبل لے کے کہتے جی باہر نکلو. غریبوں کو جھونپڑی سے باہر نکالا جاتا. جی. برا نہ مانیے گا اگر کسی نے کیا ہو. خدا کے واسطے بند کرو یہ تماشے. ہاں بند کرو یہ تماشے. ایک صاحب کہنے لگے میں نے اس بار 2000 کمبل بانٹے. مجھے اپنا ویڈیو دکھانے لگے، یہ دیکھیے میں نے کمبل بانٹے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کمبل دیکھ رہا ہے. میں نے کمبل نہیں دیکھا، میں نے غریب کی جھکی جھکی نگاہیں دیکھی تھی. میں نے لچے لچے لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. ویڈیو بنا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، منہ پر کر اوپر. وہ ایک بیٹی تھی، اللہ اکبر، چہرے پہ اس کے کپڑا پڑا تھا. وہ تو حیا سے پہلے ہی جھک چکی تھی، اس لیے کہ تم نے اس کو غریبی کے تماشے کو تم نے چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. دوسرا بدماش کہہ رہا تھا بیٹی منہ پر اٹھا، بتا تو صحیح کم سے کم بن لگی ہو رہا. او ظالم حیا کر. اس نے تو رب کی عطا پہ پردے ڈالے ہیں. اس نے کبھی رب کی عطاؤں کا لوگوں میں اعلان نہیں کیا. یہ تو کبھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس 3 سال سے کمبل لگی ہے. اس نے کبھی زمانے کو یہ نہیں بتایا ہم نے 6 سال سے لحاف نہیں اوڑا. اور تو کتنا بے غیرت نکلا. غریب کا چہرہ اٹھا کے کہتا ہے بیٹی ذرا منہ اٹھا کے دکھا. آج منہ اٹھوا لے لیکن یاد رکھ
آج تیرے پاس پاور ہے، جب مر کے قبر میں آئے گا اس دن تیرے پاس پاور نہیں ہوگی، جو بھی پاور ہوگی صرف خدا کے پاس پاور ہوگی۔ اتنا لے کتنا اترانا ہے، تماشا بنا کتنا بنائے گا، جب اللہ پردے اٹھائے گا کوئی عزتیں دینے والا نہیں ہوگا، کوئی عیبوں کو چھپانے والا نہیں ہوگا۔ کسی غریب کو کچھ دے کر کے اس کا ویڈیو نہ بنانا، اس کو ذلیل نہ کرنا، اگر دینا ہی ہے تو رات کے اندھیرے میں دے دے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ گنبد خضرا والا نبی بھی دیکھ رہا ہے اور کعبے والا خدا بھی دیکھ بے رہا ہے۔ شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث پاک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک سبحان اللہ۔ کسی غریب کا تماشا نہ بنانا۔ سوچ ذرا، آج جہاں یہ غریب کی بیٹی کھڑی ہے، کل اسی لائن میں اگر تیری بیٹی کھڑی ہو اور اس کے فوٹو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو، اگر تو قبر میں بھی ہوگا تو بیٹے فٹو کو دے گا اللہ کہ زمانے نے میری عزت اچھال دی۔ جیسے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو نا، ویسا ہی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں سوچا کرو۔ جس طرح تمہیں اپنی عزت پیاری ہے نا، اتنی ہی دوسروں کی عزت سے پیار کیا کرو۔ کیوں نہیں کرتے ہم پیار؟ ہم نے تو صاحب مکان بھی اس لیے اونچے بنائے ہیں تاکہ پڑوسی سے میری چھت نیچی نہ رہ جائے۔ ہاں، ہم نے اس لیے بلڈنگیں اونچی کی تاکہ ہم سے پڑوسی آگے نہ نکل جائے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیچا کرنے پہ لگے ہیں۔ زمانہ اپنی چال چل گیا ہے، دنیا نے اپنی چالیں چل دی، ابھی ہم یہی لڑ رہے ہیں۔ بات بات پہ ایک دوسرے سے نفرتیں، غصہ، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا۔ نہ ذلیل نہ کر، سارے خدا کے بندے ہیں، سارے خدا کے بندے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، لوگوں طاقتور سے بھلے نہ ڈرنا لیکن کمزور سے ہمیشہ ڈرنا۔ جی بے کہا جناب کیوں؟ غریب کیا بگاڑ لے گا؟ فرمانے لگے نہیں، یہ سوچ غلط ہے، غریب کیا بگاڑ لے گا؟ فرماتے ہیں کہ جب غریب کا دل ٹوٹتا ہے نا، اس کی آہ اللہ کے عرش سے جا کے لپٹ جاتی ہے۔ جب غریب کو دکھ دو گے تو بدلہ خدا لے گا۔ اس لیے کسی کمزور کو نہ ستانا، کسی نیچے کو ذلیل نہ کرنا۔ اپنے معاشرے میں محبتیں پیدا کرو، اپنے معاشرے میں پیار پیدا کرو یار۔ کب تک ایک دوسرے کو ذلیل کرو گے؟ کسی کو ذلیل کر کے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، او تم میرے بندوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں۔ بے شک حضور نے فرمایا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم، اللہ اس پہ رحم تو کریں گے انشاءاللہ بندوں سے پیار۔ جی بے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے میری تقریر خشک ہے، باتیں کڑوی لگیں گی آپ کو، لیکن یاد رکھیے گا یہ کڑوی باتیں ہی آپ کا اصلی علاج ہے، آپ کا اصلی علاج ہے۔ جنت میں جانا ہے نا تو پھر کمزوروں سے پیار کرو، کمزوروں سے پیار کرو۔ اور بہت بڑی بات بتا دوں، بہت بڑی بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ادھر کھڑا ہوں گا جدھر میری امت کے غریب کھڑے ہوں گے، بے شک سبحان اللہ۔ جدھر مظلوم کھڑے ہوں گے ادھر میں کھڑا ہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا جدھر حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر ہی پورا نظام کائنات پر واہ سبحان اللہ سبحان۔ وہ کہاں ہے نا، اللہ اکبر، بریلی سے آواز آتی ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضور جدھر چلے جائیں خدا کی رحمتیں ادھر ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو حضور ہماری صف میں کھڑے ہو تو پھر ظلم نہ کرنا، پھر انصاف کرنا، لوگوں پہ رحم کرنا، نام نہ کرنا۔ جو یہ شہرت پا رہے ہیں نا کہ میرا نام ہو جائے، 100 روپے مسجد میں دیکھ کے 3 بار اعلان کراتا ہے، فجر میں کراتا، آدھے لوگ سو رہے تھے، جمعے میں 1 بار اور کر دو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مسجد نبوی کی زمین اسی نے خرید کے دی ہو، پھٹا جا رہا 100 روپے کے لیے۔ اگر ہم نے اس لیے 100 روپے دیے ہیں تاکہ یہ جتنے بھی گریر کے لوگ ہیں سمجھ جائیں فلاں امیر نے 100 روپے دیے ہیں تو سمجھ لے تیرے 100 روپے جہاں دیے تھے وہیں ختم ہو گئے۔ جب دیا کرو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو منانے کے لیے دیا کرو، خدا کو راضی کرنے کے لیے دیا کرو۔ مٹھی باندھ کے دے دے، مت کرا اعلان، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہ لکھ رکھے گے کندھے پہ۔ جب عمل نامہ کھولا جائے گا پوچھا جائے گا کس کے لیے دیے تھے؟ زمانے کے لیے نہیں، میں نے خدا کے لیے دیے تھے۔ خدا کہے گا آجا میں نے جنت تیرے لیے بنا کے رکھی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان۔
تو جو بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سارے لوگ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کریں۔ حضور تشریف لائے، توجہ ہے، میں جب بہت عرض کر رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو، حضور آئے، فرمانے لگے کیا نام ہے؟ کہا جی میں غلام ہوں۔ پریشانی کیا؟ کا سر میں درد ہے۔ پھر کا اتنا جو ہے، جو ایک چیز ہوتی ہے نا، گیہوں دان جو بولتے ہیں نا اس کو، تو کہا یہ ہے، اس کو پیس رہا ہے لیکن سر کا درد ہے نا، بیٹھنے نہیں دیتا۔ میرے حضور نے اتنا سنا، اپنی مزمل والی چادر کاندھے سے اتاری۔ آج اپنے حالات ہم دیکھیں نا، اگر کوئی بڑا آ جائے نا تو چھوٹے اگر بیٹھے نا تو ہلتے ہی نہیں، یہ سوچتے ہیں اسے جگہ دے دی تو پھر بے عزتی ہو جائے گی ہماری، ہم چھوٹے ہو جائیں گے نا۔ جب بھی بڑے آ جایا کریں، اٹھ جایا کرو۔ عزت دینے سے عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھا کرتی ہے۔ ہاں، تو حضور نے اپنی مزمل والی چادر دے دی، فرمایا اسے لگا، لیٹ جا، تیری چکی میں چلا دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا؟ تیری چکی میں چلا دیتا ہوں۔ جیسی حضور نے ہاتھ بڑھایا، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے چکی آپ چلائیں گے؟ سبحان، میرے ہوتے ہوئے چکی؟ فرمایا جبریل ٹھہر جا، آج خالی چکی کے پارٹ نہیں پھیرنے ہیں، آج کسی کا دل بھی اپنی طرف پھیرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے چکی چلائی، آٹا تیار، چلے۔ کہنے لگے پریشان نہ ہونا، میں کل پھر آؤں گا۔ حضرت بلال نے دامن پکڑ لیا، جاتے جاتے یہ تو بتاتے جاؤ کون ہو۔ فرمایا نہ، میں کل پھر آؤں گا، فکر نہ کر، میں پھر تیرا کام کروں گا۔ اگلا دن پھر آیا، حضور پھر تشریف لائے، پھر آ کر کے چکی چلائی، پھر آٹا تیار کیا، جانے لگے نا، پھر حضرت بلال نے قدم پکڑ لیے، کہنے لگے ذرا جاتے جاتے یہ تو بتا کہ جا تیرا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ میرے حضور کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہی تو نہیں ہو لوگ جن کے سامنے جانے سے ڈرا کرتے ہیں، کہیں وہی تو نہیں ہو لوگ جنہیں جادوگر بتاتے ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں حضور ہاں بلال میں وہی ہوں جسے لوگ جادوگر کہہ کے آواز دیتے ہیں، جس کو لوگ جادوگر بتایا کرتے ہیں۔ حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے قسم خدا کی جس نے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ کبھی جادوگر کہہ ہی نہیں سکتا ہے، جس نے نہیں دیکھا ہے وہی کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگے پھر کلمہ پڑھانے آتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے میں بھی پڑھ لوں کلمہ؟ میرے حضور نے کہا ہاں بلال تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ حضور نے حضرت بلال کو کلمہ پڑھایا۔ آقا نے فرمایا بلال لیکن ابھی کلمے کا اظہار نہ کرنا، بڑے مارے جاؤ گے، ظلم ہوگا۔ حضرت بلال نے سنا، حضور چلے گئے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ پھر حضرت بلال کا بھی راز کھل گیا۔ دو موقعوں سے حضرت بلال کا راز کھلا۔ پہلے جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت آپ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا کہ اللہ اکبر، آپ اس وقت میں کسی کام میں مصروف تھے، آپ کی زبان پہ حضور کا کلمہ تھا۔ جیسی عبداللہ بن جدعان نے سنا کہ کہنے لگا بلال کیا تم محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اس کا دل بدلا، اس نے کہا کیوں نہ اسے جلدی ہٹایا جائے، کہیں اس کی وجہ سے باقی غلام بھی ان کے نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کے راتوں رات ابو سفیان کے پاس گیا، کہنے لگا میرا غلام لوگے، یہ نہیں بتایا کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، دے دیا غلام ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، جب وہ پہنچے امیہ کے پاس، حضرت بلال پہنچے گئے امیہ کے پاس، ذرا غور سے سننا پیارے، امیہ کے پاس حضرت بلال گئے ہیں۔ جب گئے نا تو اس کے پاس میں حضرت زید بن حارثہ، یہ پہلے سے عمار بن یاسر پہلے سے موجود تھے، حضرت عمار بن یاسر یہ پہلے سے موجود تھے، اس نے باندھ رکھا تھا مارنے کے لیے۔ جب تھک گیا تو بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا اب مار تاکہ اس کی زبان سے جو کلمہ ہے یہ نکل جائے۔ اب ذرا سوچ پیارے، عمار بن یاسر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، بلال بھی حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہاتھ میں بلال کے کوڑا آیا، سامنے کلمہ پڑھنے والا ہے۔ عمار بن یاسر نے کہا تھا اللہ اکبر، بلال دو چار کوڑے مارنے کے مار لے، لیکن اپنے راز کو راز رہنے دینا، میں پٹتا ہوں پٹتا رہوں گا، لیکن تو اپنے راز سے پردہ نہ اٹھانا۔ بلال بڑی تکلیف ہوتی ہے مار پڑتی ہے تو اے بلال بڑا درد ہوتا ہے، اس لیے چھپا لے اپنے راز کو۔ اللہ اکبر، حضرت بلال نے اتنا سنا، امیہ کھڑا دیکھ رہا ہے، جیسی آپ کے ہاتھ میں کوڑا آیا حضرت بلال نے کوڑا گھمایا، تیزی سے گھما کے پھینک دیا۔ امیہ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بلال نے کہا ہے تجھے کیا لگتا ہے صرف یاسر اس
جرم کا مجرم ہے، کہا مارنا ہے، صرف یاسر کو نہ مارو، عمار بن یاسر کو نہ مارو، اگر مارنا ہے تو بلال کو بھی مارو۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دے دیا ہے اسی کے ہاتھ میں بلال نے بھی اپنا ہاتھ دے دیا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ اب حضرت بلال پہ کون سا ظلم نہ ہوا؟ مارے گئے، پیٹے گئے، کوٹے گئے، ہاں کون سا ظلم نہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کو پٹتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے بلال بڑا دکھ ہوتا ہے جب تجھے مار کھاتا دیکھتا ہوں، ایسا کر تو کلمہ پڑھتا ہے زور سے نہ تو لوگ چڑ جاتے ہیں تجھ سے۔ آج تو مسجد میں پنکھے لگے ہیں، قالینیں بچھی ہیں، اے سی لگے مسجدوں میں، آدمی کہتا بڑا مشکل ہے بھائی دین پہ چلنا، یہ کام تو بس مولوی لوگوں کا ہی ہے۔ بتائیے آج مشکل ہے یا تب مشکل تھا جب